ہماری گفتگو مسائل غسل پہ چل رہی تھی، تو آج جن صورتوں میں غسل واجب ہے، جن صورتوں میں غسل کرنا سنت ہے، یا جن صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے، آپ کی خدمت میں وہ عرض کریں گے۔ جی، جن صورتوں میں غسل کرنا واجب ہے، نمبر ایک، اگر کوئی کافر اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد اس کو کفر کی حالت میں حد سے اکبر ہوا ہو اور وہ نہ نہایا ہو، یا نہایا ہو لیکن شرعی طریقے سے اس نے غسل نہ کیا ہو، تو اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ نمبر دو، اگر کوئی شخص 15 سال کی عمر سے پہلے بالغ ہو گیا ہو، یعنی کہ اس کے اندر بالغ کی علامت پائی گئی ہو، تو اس پر غسل کرنا واجب۔ اسی طرح نمبر 3 پہ ہیں کہ مسلمان مردے انسان کو مسلمان زندہ لوگوں کو نہانا واجب ہے۔ تو یہ غسل کی صورتیں ہیں جن میں غسل واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے غسل کی وہ صورتیں جہاں پر غسل کرنا سنت ہے۔ جی، جمعے کے دن نماز فجر کے بعد ان لوگوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے جن پر نماز جمعہ واجب ہے۔ عیدین کے دن بعد نماز فجر ان لوگوں پر غسل کرنا سنت ہے جن پر نماز عید پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حج یا عمرے کے احرام کو باندھنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ حج کرنے والے کو عرفہ کے دن بعد زوال کے غسل کرنا سنت ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ جہاں پر عید کی نماز جائز نہیں ہے، تو ان کے لیے غسل کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو جن کے لیے عید کی نماز جائز نہیں ہے ان پر غسل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس دن، عید والے دن غسل کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے کہ عید جمعے کے دن ہو اور اس دن جنابت بھی پیش آئی ہو، تو عید کے لیے، جمعے کے لیے اور جو جنابت اسے پیش آئی ہے، ان تینوں کے لیے ایک غسل کافی رہے گا۔ تو ان تینوں کے لیے ایک غسل کرنا یہ کافی ہو جائے گا۔ تو ایک ہی غسل عید، جمعہ اور جو جنابت پیش آئی ہے ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو جن صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے، سب سے پہلے یہ کہ اسلام لانے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اگرچہ وہ حد سے اکبر سے پاک ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی مرد یا عورت جو 15 سال تک ان کی عمر پہنچ جائے اور ان کے اندر کوئی جوانی کی علامت نہ پائی جائے، تو اس وقت بھی ان کو غسل کرنا مستحب ہے۔ پچھنے لگوانا یعنی کہ خراب خون نکالنے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ مردے کو نہلانے کے بعد نہلانے والے کو غسل کرنا مستحب ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ مردے کو نہلانے کے بعد جو نہلانے والے ہیں ان پر غسل کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شب برات یعنی 15ویں شعبان کی شب کو غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی راتوں میں سے جس کو لیلۃ القدر کی رات معلوم ہو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے 10ویں تاریخ کی صبح کو نماز فجر کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح طواف زیارت کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح نماز کسوف، نماز خسوف، نماز استسقاء، ان تینوں نمازوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، یعنی کہ سورج گرہن، چاند گرہن اور پانی کی طلب کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ خوف اور مصیبت کی نمازوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ کسی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ سفر سے واپس آنے والے کو غسل کرنا مستحب ہے، جبکہ وہ اپنے وطن واپس پہنچ جائے اس وقت غسل کرنا اس پر مستحب ہے۔ اسی طرح استحاضہ والی عورت کو غسل کرنا مستحب ہے جبکہ استحاضہ رفع ہو جائے۔ اسی طرح جو شخص قتل کیا جاتا ہے تو اس کو قتل کیے ہوئے انسان کو غسل دینا مستحب عمل ہے۔
اسی طرح نیا لباس پہننے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، مجلسوں میں شریک ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، جبکہ ہم تقریبات میں شامل ہوتے ہیں ان کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ آپ کی خدمت میں جن صورتوں میں غسل کرنا واجب ہے، جن صورتوں میں غسل کرنا سنت ہے، جن صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے، یہ تمام صورتیں ابھی خدمت میں پیش کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ میں اور آپ جہاں پر اپنے لیے یہ تمام اعمال سوچتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اس کی فکر رکھتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے بچوں کے لیے، ہم اپنے اہل و عیال کے لیے بھی سوچیں۔ جہاں تک ہم اپنی زندگی میں یہ دین لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس طرح اہل و عیال کی زندگی میں بھی دین لانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔